رمشا کی آنکھیں کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھیں۔ سورج دھیرے دھیرے ڈھل رہا تھا۔ نیچے سڑک پر گاڑیاں اپنی اپنی منزل کی طرف جا رہی تھیں، جیسے سب کو کسی نہ کسی مقام پر پہنچنا تھا۔ وہ خود بھی تو زندگی کی ایک ایسی منزل کی تلاش میں تھی جہاں دل کو سکون ملے۔ امی، آج اسکول میں ہسٹری کا پیریڈ کینسل ہو گیا تھا، مس فرحین نہیں آئی۔ اچھا، کیوں؟ ماں نے سوال کیا، مگر ہاتھ میں پکڑے اخبار سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ پتہ نہیں، شاید ان کی طبیعت خراب تھی۔ رمشا نے کاندھے اچکائے۔ ماں نے اخبار رکھ کر رمشا کی طرف دیکھا۔ بیٹا، کبھی کبھار چھوٹے واقعات میں بھی بڑے سبق ہوتے ہیں، خالی وقت کو بیکار مت جایا کرو۔ رمشا کے دل میں اکثر سوالات جنم لیتے، خاص کر جب وہ اپنے والد کے تصویروں کو دیکھتی، ایک جوان، خوش مزاج اور ہنستا مسکراتا چہرہ۔ ایک بار اس نے امی سے پوچھا تھا، امی، ابو کی اور آپ کی شادی کیسے ہوئی تھی؟ ماں نے تب صرف اتنا کہا تھا کہ ہم دونوں یونیورسٹی میں کلاس فیلو تھے۔ تمہارے ابو نے خاندان کی مخالفت کے باوجود میرا ہاتھ تھاما، اور پھر خاموشی چھا گئی، جیسے اس کے ایک جملے میں پوری کہانی سمیٹ دی گئی ہو۔ رمشا جانتی تھی کہ اس کے والدین نے محبت کی شادی کی تھی۔ خاندان کے تانے، گاؤں کے طویل اصول، سب کو روند کر وہ شہر میں ایک نئی زندگی شروع کر گئی تھی۔ شروع میں مشکلات بہت تھیں، خاص طور پر دادی اور چچا کی طرف سے شدید مخالفت ہوئی تھی، مگر وقت نے رفتہ رفتہ زخم بھر دیے تھے۔ دادا جان نے بھی بالآخر یہ رشتہ قبول کر لیا تھا، لیکن یہ خوشیاں زیادہ دیر نہ رہ سکیں۔ رمشا صرف 10 سال کی تھی جب اس کے والد ایک سڑک حادثے میں دنیا سے چلے گئے۔ ماں کو لوگوں نے سمجھایا، بیٹی کے ساتھ گاؤں آ جایا کرو، یہ اکیلی زندگی کیسے گزارو گی؟ مجھے اپنی بیٹی کو یہاں کے اسکول میں پڑھانا ہے، گاؤں میں کیا ہوگا؟ دوپٹہ سنبھالو، سر جھکاؤ اور لڑکیوں کو چپ رہنا سکھاؤ۔ ایک دن چچا نے سخت لہجے میں کہا تھا کہ شریعت میں تو کوئی منع نہیں، بیوہ عورت سسرال میں آ جائے، مگر تم ہو کہ ضد پر اڑی ہو۔ ماں نے نرم لہجے میں مگر فیصلہ کن آواز میں جواب دیا، میں کوئی ضد نہیں کر رہی، اپنے بچے کے حق کی حفاظت کر رہی۔ یہ جواب گاؤں کے خاندانی غرور کو چپ گیا۔ تعلق ختم ہو گئے، فون کالز آنا بند ہو گئی، ملاقاتیں رک گئیں۔ امی، کیا ہم اب کبھی گاؤں نہیں جائیں گے؟ رمشا نے ایک دن پوچھ ہی لیا۔ جائیں گے، ضرور جائیں گے، وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ماں نے ثابت قدمی کے ساتھ اپنی نوکری جاری رکھی۔ ہائی اسکول کی ٹیچر ہونے کے باوجود اس نے کسی پر بوجھ بننا گوارا نہ کیا۔ رمشا کے ماموں شہر میں ہوتے تھے، اکثر مالی مدد کی پیشکش کرتے، مگر وہ شائستگی سے ٹال دیتی۔ باجی آپ کی ہمت کی داد دیتی۔ ان کی کلیگ رخسانہ اکثر کہتی، اکیلی ماں ہو کر بیٹی کو یوں پالنا آسان نہیں۔ رمشا کو امی پر فخر تھا، وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتی تھی، نہ خاندان کے آگے نہ قسمت کے۔ امی، آپ کبھی تھکتی نہیں ہو؟ تھکتی ہوں، مگر ماں بن کر تھکنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کی ماں نے کبھی رمشا پر اپنی محرومیوں کا سایہ نہیں پڑنے دیا۔ وہ چاہتی تھی رمشا وہ سب حاصل کرے جو وہ خود نہیں کر سکی۔ آزاد سوچ، تعلیم، عزت نفس۔ وقت گزرتا رہا۔ شہر میں رہتے ہوئے رمشا اسکول سے کالج میں داخل ہوئی، اور اچھی دوستیں، اچھے نمبر اور زندگی میں ایک واضح مقصد، خود مختاری۔ لیکن دل کے کسی کونے میں گاؤں کی حویلی کی یادیں بسی تھی، خاص کر جب بچپن میں وہ چھٹیوں پر وہاں جاتی تھی۔ کھلے آنگن، کچے صحن اور دادا کا جھروکے سے جھانکنا، دادی کی ہنڈیا کی خوشبو، اب سب کے ساتھ اب ایک فاصلہ تھا۔ ایک دن ماں نے اچانک کہا، رمشا تمہیں اپنے دادا دادی سے ملنا ہے؟ رمشا چونکی، واقع اب بھی؟ ماں نے ہلکی مسکراہٹ سے جواب دیا، وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، شاید اب ان کا دل بدل گیا ہو۔ اگلے اتوار رمشا اور اس کی ماں گاؤں روانہ ہوں۔ گاڑی جب کچے راستے پر پہنچی تو رمشا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ امی، اگر وہ ہمیں قبول نہ کریں تو ہم واپس آ جائیں گے، مگر کوشش ضرور کریں گے۔ گاؤں کی وہی پرانی حویلی، وہی بڑا آنگن۔ دروازے پر دستک دی گئی، کچھ لمحے بعد دروازہ کھلا اور سامنے دادا جان کھڑے تھے۔ ماں نے نظریں جھکا کر سلام دیا، السلام علیکم بابا جی۔ دادا نے کچھ لمحے دیکھا، پھر سر ہلایا، آ جاؤ، بہت دن ہو گئے تمہیں دیکھے ہوئے۔ رمشا کا دل جیسے کسی نامعلوم امید سے بھر گیا، شاید رشتے دوبارہ جڑنے لگے تھے، شاید زندگی نئے سرے سے لکھنے جا رہی تھی۔ رمشا ننگے پاؤں حویلی کے آنگن میں کھڑی تھی، سورج کی تیز دھوپ سے گرم اینٹیں پیر جلا رہی تھی، مگر اس کا دھیان تو کہیں اور تھا۔ وہ پرانی دیواریں، لکڑی کا وہی دروازہ اور صحن کے بیچوں بیچ لگا نیم کا درخت، یہ سب اس کی یادداشت میں دھندلے خاکے تھے جو اچانک واضح ہونے لگے تھے۔ ماں اندر دادا جان سے باتیں کر رہی تھی اور آواز دبے دبے لہجے میں تھی، جیسے کوئی رشتہ جوڑنے کی آخری کوشش ہو۔ رمشا کی نظر اچانک دروازے پر آ کر رکی، جہاں ایک جوان لڑکی اسے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھی۔ تم رمشا ہو نا؟ میں عائزہ، تمہاری پھپھو کی بیٹی۔ رمشا نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ ملایا، جی آپ سے مل کر اچھا لگا۔ عائزہ نے قہقہ لگایا، آپ نہیں، بس تم کہو، ہم کزنز ہیں۔ وہ ساتھ بیٹھ گئیں، باتوں کا آغاز چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوا۔ تم لوگ شہر میں رہتے ہو نا؟ وہاں کیسا ماحول ہوتا ہے؟
آزاد سا، تعلیم کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، عائزہ نے ہنکارا بھرا۔ اب یہاں بھی ویسا ہی ہو گیا ہے، ابا نے ہمیں بھی کالج بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ رمشا حیران ہوئی، واقعی؟ ہاں، تو حویلی میں ہر لڑکی پڑھ رہی ہے۔ اسی دوران رمشا کی ماں باہر آئی، ان کے چہرے پر معمولی سی تسلی تھی۔ رمشا آؤ، دادا جان سے ملو۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، دادا ایک پرانے سے جھولنے والی کرسی پر بیٹھے تھے، آنکھوں پر چشمہ، ہاتھ میں تسبیح اور چہرے پر برسوں کا تجربہ۔ آ گئی بیٹی؟ ان کا لہجہ سخت نہ تھا، نہ ہی بہت نرم۔ رمشا نے ادب سے سلام کیا۔ بیٹیا باپ کی کمزوری ہوتی ہے اور کمزوری چھپا کر رکھی جاتی ہے، تم تو بہت بڑی ہو گئی ہو۔ رمشا کو لگا جیسے برسوں کی سرد مہری اب گرم الفاظ میں پگھلنے لگی ہے۔ شام تک چچا پھپھو اور ان کے بچے بھی جمع ہو گئے، سب نے تھوڑا رسمی مگر دوستانہ رویہ اختیار کیا۔ بڑے پھپھو نے ماں سے کہا، سمیرا تم نے ہمت دکھائی، اکیلی بیٹی کو لے کر زندگی گزارنا آسان نہیں ہے۔ چچا نے تھوڑا خشک لہجے میں کہا، وقت بدلتا ہے مگر کچھ اصول اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ ماں نے جواب میں صرف مسکرا کر سر ہلا دیا۔ کھانے کی میز پر سب جمع تھے، خالص دیسی کھانے، گھی میں تلے پراٹھے، مٹن قورمہ اور دودھ والی چائے۔ تمہیں یہاں کا کھانا تو بھول ہی گئی ہوگی، ایک چچا زاد بہن نے چٹکی لی۔ نہیں یاد ہے، بلکہ یہی سب تو یاد آتا تھا اکثر، رمشا نے خوش دلی سے جواب دیا۔ عائزہ کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور کزن زارا بھی بہت دوستانہ نکلی۔ وہ موبائل پر اپنی کلاس کی تصویریں دکھا رہی تھی۔ ہماری پرنسپل بہت سخت ہیں مگر اچھا پڑھاتی ہیں۔ گاؤں میں اتنی اچھی فیکلٹی؟ رمشا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اب تو گورنمنٹ نے یہاں بھی کافی کام کیا ہے۔ اگلے دن جب رمشا ماں کے ساتھ حویلی کے صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی تو دادی خود چل کر ان کے پاس آئیں۔ سمیرا، اب باتیں ماضی کو نہ چھیڑو، جو ہوا سو ہوا، تم نے اپنی جگہ درست فیصلہ کیا تھا۔ رمشا کی ماں نے نظریں جھکائیں۔ بس اتنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی اپنے خاندان کو جانے اور آپ سب اسے اپنائیں۔ دادی نے رمشا کی طرف دیکھا۔ بیٹیوں سے رشتہ ختم نہیں ہوتا، بس وقت تھوڑا سست پڑ جاتا ہے۔ پھر اگلے چند دنوں میں رمشا اور اس کی ماں روز کسی نہ کسی رشتہ دار کے گھر جاتی رہیں۔ کبھی پھپھو کے گھر جہاں باغ میں لگے آموں کا رس چکھا، کبھی چچا کے ڈیرے پر جہاں گائیں بھینسوں کے ساتھ دن کا آغاز ہوتا تھا۔ صبح کی نرم سورج نے آنگن میں چمکتی کرسیوں پر سنہری چادر سی تان دی تھی۔ رمشا پیالی میں چائے گھما رہی تھی، نظریں سامنے آم کے درخت پر جھولتے جھولے پر تھی جہاں زارا اور عائزہ قہقہے لگا رہی تھیں۔ تم بھی آؤ نا، جھولا جھولتے ہیں جیسے بچپن میں جھولتے تھے، زارا نے آواز لگائی۔ بچپن گزر چکا زارا، رمشا مسکرا دی۔ تو کیا ہوا، گاؤں میں آ کر تو سب بچپن میں واپس آ جاتے ہیں۔ عائزہ نے جھولا روکا اور آنکھ ماری۔ اسی وقت صحن سے گزرنے والی ایک آواز نے رمشا کی گردن موڑ دی۔ السلام علیکم دادی اماں، کہاں ہیں؟ اونچی گمبھیر آواز جو کسی طرح کی شوخی سے آ رہی تھی۔ عائزہ نے جھٹ سے سرغوشی کی۔ آ گیا، احمر بھائی آ گئے۔ رمشا نے صرف ایک پل کو اس کی طرف دیکھا۔ سفید کرتا، نیوی بلو واسکٹ، گھنی بھویں اور تھوڑی سے داڑھی، صاف ستھری شخصیت مگر چہرہ سخت اور تاثرات سپاٹ۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتے، زارا نے دھیرے سے کہا۔ احمد نے سب سے رسمی سلام کیا اور سیدھا دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رمشا نے اس کا پہلا تاثر ذہن میں سمیٹ کر دل میں محفوظ کر لیا، جیسے کوئی نیا کردار کسی ناول میں اچانک سے داخل ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے پر سب جمع تھے۔ احمد کونے کی کرسی پر بیٹھا خاموشی سے کھا رہا تھا۔ رمشا نے ایک بار پھر سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ نظریں جھکا کر چاولوں میں الجھا ہوا تھا، نہ کوئی سوال نہ جواب۔ بھائی، آپ نے شہر میں نیا پروجیکٹ جوائن کیا ہے، زارا نے بات چھیڑی۔ ہاں، MBA کے ساتھ ساتھ انٹرنشپ بھی چل رہا ہے۔ واہ، کیا مصروف بندہ ہے، عائزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ مصروف ہی رہنا چاہیے، فضولیات سے بچا رہتا ہے انسان۔ رمشا نے غیر ارادی طور پر اسے دیکھا۔ وہ بات کم کرتا تھا مگر الفاظ میں وزن ہوتا تھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو چھوٹی بہن طیبہ موبائل ہاتھ میں لیے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ باجی سنو، ایک بات بتاؤں؟ امی کی اور دادی کی آپس میں بات ہو رہی تھی، میں نے سن لی۔ کیا احمد بھائی کا رشتہ آپ کے لیے سوچا جا رہا ہے؟ رمشا پل بھر کو خاموش ہو گئی۔ کیا مطلب، اتنی جلدی؟ رشتہ مانگا نہیں گیا، بس بات چل رہی ہے، پر دادی کافی سیریس لگ رہی تھی۔ رمشا نے تکیے پر سر رکھا اور چھت کو گھورنے لگی۔ احمد، جو 2 دن سے بمشکل 2 لفظ بولا تھا، کیا وہ واقعی اس کی زندگی کا ساتھی بن سکتا تھا؟ رمشا آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی پیشانی پر بال سیٹ کر رہی تھی اور پاس بیٹھی طیبہ نے ہنستے ہوئے کہا، کچھ بھی کر لو، تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بس تھوڑا سا سٹیج ہو جا تو بات ہی الگ ہے۔ سٹیج؟ یہاں رمشا نے ہنسی دبائی۔ یہاں تو مولوی صاحب بھی الگ الگ کمروں میں لے جا کر نکاح پڑھواتے ہیں، بس یہی تو مسئلہ ہے، سب کچھ اتنا سادہ جیسے عام سی کوئی رسم ہو۔ رمشا خاموش ہو گئی، اس کا دل اندر سے بھاری ہو رہا تھا، جیسے کوئی بڑی خوشی آنے سے پہلے ہی کسی سائے میں چھپ گئی ہو۔ حویلی کے ایک کمرے میں وہ اور دوسرے میں احمد، نکاح خاں کا آنا، کچھ رسمی جملے اور پھر 2 گواہوں کے دستخط، نہ کوئی ہنسی، نہ کوئی رونا، نہ تصویر، نہ احمد کے پہلو میں بیٹھنے کا لمحہ۔ تمہیں واقعی افسوس ہے؟ طیبہ نے عارضہ سے پوچھا۔ میں کچھ لمحے کی خاموشی محفوظ کرنا چاہتی،
شاید بہت مانگ لیا۔ اس وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور زارا اندر آئی۔ نکاح ہو گیا، مبارک ہو بھابھی، رمشا نے زبردستی ہنسی سجائی۔ تم لوگ تو یوں کہہ رہے ہو جیسے کوئی کامیاب ڈیل ہو گئی۔ کچھ ایسا ہی ہے، اب تم بھی ہماری بہو ہو۔ شام ہوتے ہی سب مہمان واپس جانے لگے۔ رسم کے مطابق احمر کے ساتھ ایک تصویر بھی نہ بنی۔ رمشا کو امید تھی کہ شاید احمر خود اس سے بات کرے، کوئی نظر، کوئی اشارہ دے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ امی، نکاح کے بعد سب کچھ اتنا خاموش کیوں ہو گیا؟ ماں نے رمشا کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ شاید کیونکہ ہم وہ خواب دیکھ رہے تھے جو پہلے کی روایات سے میل نہیں کھاتے۔ نکاح کے بعد تو شہر واپس آ گئی۔ احمر اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے دوبارہ شہر چلا گیا۔ درمیان میں کئی تہوار آئے، رمضان، عید، مگر احمر کی طرف سے نہ کوئی میسج نہ فون۔ ایک دن زارا کی کال آئی، بھابھی جی آپ کو پتا ہے احمر بھائی کی انٹرنشپ اب ختم ہو گئی ہے، اب فل ٹائم جاب کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ آپ تو لگتا ہے بیک سیٹ پر ہی بیٹھی ہیں، کبھی اسے جھنجھوڑو بھی۔ میں زبردستی کسی کے جذبات نہیں جگا سکتی زارا۔ ادھر ادھر سے خبریں ملتی رہیں۔ احمر نے نئی کمپنی جوائن کر لی، اسے ایوارڈ ملا، اس کی تصویر ایک میگزین میں چھپی۔ رمشا یہ سب پڑھتی تو دل میں کرب سا اٹھتا۔ کبھی کبھی رات کو وہ چھت پر چلی جاتی جہاں ٹھنڈی ہوا چلتی اور آسمان پر چمکتے تارے، شاید اسی کی الجھنوں کو سننے آتے۔ دل میں بے شمار سوالات تھے مگر جواب کوئی نہیں۔ 6 مہینے مکمل ہو چکے تھے، نہ رخصتی کی تاریخ طے ہوئی، نہ احمر نے خود کوئی بات کی۔ ماں نے 1-2 بار چچی سے پوچھا مگر جواب ملا، احمر خود بتائے گا، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ رمشا نے رات کو کافی دیر تک موبائل کو گھورا، انگلی کئی بار واٹس ایپ پر گئی، پھر رک گئی۔ آخر کار اس نے بس یہی لکھا، السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سین ہو گیا مگر کوئی رپلائی نہیں آیا۔ اگلے دن طیبہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، باجی احمر بھائی کل یہاں آ رہے ہیں دادا جان سے کسی کام کے سلسلے میں۔ رمشا کا دل دھڑکنے لگا، کیا وہ یہاں رکیں گے؟ پتہ نہیں، اگر ملاقات ہو گئی تو کوئی بات ضرور کرنا۔ رمشا نے شام کو خاص اہتمام کیا، ہلکی سی لپسٹک، سمپل سا جوڑا اور بال سلیقے سے کھول کر دوپٹہ کاندھے پر رکھ لیا۔ مگر جب احمر آیا تو وہ سیدھا دادا کے کمرے میں چلا گیا۔ رمشا نے 2 بار اس کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے کوشش کی کہ شاید وہ بات کرے مگر وہ نظریں چرا کر گزر گیا۔ طیبہ نے رات کو چپ چاپ کہا، باجی وہ آپ کو اوائڈ کر رہا ہے، میں دیکھ رہی ہوں، اب کیا کرو گی؟ اب کچھ نہیں، جو کرنا تھا کر چکی۔ وہ چپ ہو گئی اور اس کی خاموشی ایک ادھورے خواب کی طرح اس کے اندر اترتی چلی گئی۔ حویلی کی فضا بدل چکی تھی اور ہر طرف روشنیوں کی قطاریں، قہقہے اور شادی کی گہما گہمی تھی۔ رنگ برنگی چادر، بانس کی سجاوٹ، مہندی کی مہک اور بانسری کی آواز، سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ رمشا آئینے کے سامنے بیٹھی پیلے اور سبز لہنگے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ طیبہ نے اس کے کانوں میں جھانک کر سرگوشی کی، آج تو واقعی تم حویلی کی ہیروئن لگ رہی ہو۔ بس یہی رہ گیا تھا کہ حویلی میں انٹری کروں اور پس منظر میں فلمی گانا بجے، تم چاہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ طیبہ نے آنکھ ماری، رمشا ہنس پڑی۔ ہنسی میں شوخی تھی مگر آنکھوں کے پیچھے ایک انجانا سا انتظار سا چھپا ہوا تھا۔ مہندی کا فنکشن کھلے صحن میں رکھا گیا، خواتین کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ نشستیں تھیں، مگر درمیان میں چلتے پھرتے سب کا سامنا ہو ہی جاتا تھا۔ رمشا نے کونے میں بیٹھی زارا اور عائزہ کے ساتھ ہنستے ہنستے اچانک طنزی انداز میں کہا، یار 6 مہینے ہو گئے نکاح کو مگر لگتا ہے جیسے احمر بھائی کو میری موجودگی سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ عائزہ نے چونک کر دیکھا، تمہیں کیسے پتا کہ وہ کچھ محسوس نہیں کرتے؟ رمشا نے ہنستے ہوئے کہا، اگر کچھ محسوس کرتے تو اتنے بے نیاز نہ ہوتے، سنا ہے نا عشق چھپتا نہیں چھپانے سے۔ زارا نے اسے دھیرے سے اس کے کان کے قریب ہو کر کہا، یہ سب کچھ جو تم بولی ہو نا، احمر بھائی باہر کھڑے تھے، سب سن لیا ہے۔ رمشا کا رنگ ایک لمحے کوڑ گیا، کیا تم مذاق کر رہی ہو نا؟ نہیں، بالکل سنجیدہ ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے انہیں وہیں کھڑے دیکھا۔ رمشا نے نظریں چرا کر ارد گرد دیکھا مگر احمر کہیں نظر نہیں آیا۔ فنکشن کا ماحول گرم تھا، تالیوں کی تھاپ، ڈھول کی گونج اور گیتوں کی گنگناہٹ میں سب مست تھے۔ رمشا کو لگا کہ احمد کی خاموشی اب کسی اور رخ پر جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اندر سے آتے ہوئے فنکشن ہال کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک کسی سے ٹکرا گئی۔ سنبھل کر، ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی کمر کو تھاما۔ رمشا نے چونک کر اوپر دیکھا، وہ احمر تھا۔ ایک بھرپور نظر، ایک بے آواز لمحہ، اور وہ اسے تھام کر آگے بڑھ گیا۔ رمشا تو کچھ دیر ساکت کھڑی رہی، اس کی کمر پر اپنی ہاتھ کا لمس باقی تھا، جیسے ہوا بھی اس لمحے کو روک لینا چاہتی ہو۔ رات گئے سب کمرے میں واپس آ چکے تھے، فنکشن ختم ہو چکا تھا اور روشنی کی قطاریں بجھنے لگی تھی۔ رمشا آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، جیولری اتار رہی تھی، لپسٹک ہلکی ہو رہی تھی، بالوں کی پنس نکال رہی تھی۔ وہ سوچوں میں ڈوبی تھی، اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، آ جاؤ۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ طیبہ ہوگی، دروازہ کھلا مگر اندر آنے والا احمر تھا۔ رمشا چونک گئی، آپ؟ ہاں، ایک بات کرنی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا۔ رمشا جلدی سے دوپٹہ بیڈ سے اٹھا کر اوڑھنے لگی۔ سنا ہے تمہیں شکایت ہے کہ میں بات نہیں کرتا؟
رمشا نے نظریں چرا کر کہا، میں نے کچھ غلط نہیں کہا۔ نہیں، غلط تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف تمہارے انداز سے لگ رہا تھا کہ شاید میرے رویے نے تمہیں دکھ دیا۔ دکھ نہیں، بس حیرانی تھی، رمشا نے دھیرے سے کہا۔ احمد نے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ دیکھو رمشا، میری کچھ اپنی سوچ ہے جو تمہیں شاید دقیانوسی لگے۔ نکاح کے بعد جذباتی تعلق کی ابتدا میرے لیے مناسب نہیں لگتی، تو آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں؟ پرواہ ہے، اسی لیے تو آج آیا ہوں۔ سچ کہو تو تمہارے بارے میں پہلی بار وہ باتیں سن کر جھٹکا لگا جیسے کوئی میری بے رخی کو سمجھنے لگا ہے اور مجھے خود سے دور ہوتے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر اتنے دن خاموش کیوں رہے؟ رمشا کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ اس لیے کہ میں روایات کے بیچ میں پل کر بڑا ہوا ہوں۔ میرے گھر میں لڑکا لڑکی کا نکاح سے پہلے رابطہ فالتو سمجھا جاتا ہے۔ میں تمہیں فضول باتوں میں الجھانا نہیں چاہتا تھا، رمشا نے دھیرے سے کہا۔ اور اگر رشتہ نکاح کے بعد ہو تو؟ احمد نے تھوڑا سا جھک کر کہا، تو پھر وہ میرا فرض بن جاتا ہے اور شاید میری خواہش بھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے۔ رمشا کا دل دھڑک رہا تھا۔ مجھے تم میں جو چیز سب سے خوبصورت لگی وہ تمہاری خودداری ہے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ ایک مضبوط باوقار لڑکی کے طور پر سوچا۔ مجھے لگا تھا تم مجھے وقت دو گی اور تم نے دیا۔ رمشا نے نظریں اٹھائیں۔ پہلی بار احمد کی آنکھوں میں کچھ نرم، کچھ اپنا سا لگا۔ اب؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ اب لگتا ہے کہ جلد از جلد رخصتی کرنی چاہیے کیونکہ گزارا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ رمشا کے چہرے پر وہ مسکراہٹ آئی جس میں حیرت، شرم اور خوشی تینوں کا امتزاج تھا۔ احمد اٹھا، دروازے تک آیا، پلٹ کر دیکھا اور ہلکے لہجے میں کہا، سو جاؤ، خوابوں میں آ سکتا ہوں۔ دروازہ بند ہوا۔ رمشا نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے اور مسکرا دی، جیسے برسوں کی خاموشی میں پہلی بار بولی۔ رمشا صحن میں بیٹھی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ دھوپ ہلکی تھی اور دل میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے اندر کوئی چراغ جل اٹھا ہو۔ طیبہ نے دور سے آواز دی، باجی تم آج بہت چپ ہو، خیریت؟ رمشا نے مسکرا کر پانی کی بوتل ایک طرف رکھی۔ بس ایسے ہی کچھ باتیں سوچ رہی تھی۔ ایسی کون سی باتیں جنہیں بس سہیلیوں سے شیئر کیا جا سکتا ہے؟ رمشا نے شرارتی انداز میں کہا۔ شام کو وہ جب شہر واپس آئی تو اگلی صبح رائمہ سے کال آ گئی۔ ہیلو میڈم، سنا ہے آپ کے شوہر صاحب آخرکار بول ہی پڑے، صرف بولے نہیں، مکمل طور پر بدل گئے۔ اب آئے گا مزہ، سب سناؤ۔ کافی شاپ پر ملاقات طے ہو گئی۔ رمشا سفید شلوار قمیض میں، سر پر ہلکا سا دوپٹہ، بال کھلے اور چہرے پر وہ خوشی جو اندر سے نکلتی ہے۔ رائمہ نے اسے دیکھ کر کہا، اوہ ہو، بیوی بن کر تو تم اور بھی نکھر گئی ہو۔ نکاح تو 6 مہینے پہلے ہو چکا، نکھار اب آیا ہے۔ رمشا نے اسے پوری بات تفصیل سے سنائی، احمد کا بدلنا، اس کی باتیں اور رخصتی کی خواہش۔ رائمہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، کبھی کبھی انسان دیر سے کھلتا ہے، مگر جب کھلتا ہے تو پوری کلی بن کر۔ ہاں، پھر مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ مکمل طور پر بدلے نہیں، لیکن جو بدلا ہے وہ کافی ہے میرے لیے۔ رائمہ تھوڑا سنجیدہ ہو گئی، یار ایک کام کرنا ہے، تمہیں ساتھ جانا پڑے گا۔ کہاں؟ فہد سے ملنے۔ رمشا کا ماتھا تھوڑا سکڑا۔ وہی فہد جس سے تم فیس بک پر ملی تھی؟ ہاں وہی۔ بات سنو، پہلے میں اس سے بہت سنجیدہ ہو چکی تھی، پر اب وہ ذرا عجیب سا ہو گیا ہے۔ کچھ باتیں کلیئر کرنی ہے، مگر تنہا نہیں جا سکتی، اور میں تمہاری محافظ ہوں کیا؟ تم میری دوست ہو، اور تم سے بہتر کون؟ ویسے بھی میں نے فہد کو تمہارا ذکر کیا تھا۔ کیا ذکر؟ کہ تم میری فرینڈ ہو، شادی شدہ ہو، سیریس نیچر کی ہو۔ رمشا نے ہنستے ہوئے کہا، یعنی تم نے میری بڑی سمجھدار قسم کی کریکٹر انٹروڈکشن دے دی ہے۔ بالکل، کل دوپہر کیفے 92 12:30 بجے۔ اگلے دن طے شدہ وقت پر دونوں کیفے پہنچی۔ فہد پہلے سے موجود تھا، قدرے تیز نظروں والا، درمیانے قد کا لڑکا، جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس۔ رائمہ نے مختصر سے تعارف کروایا، فہد یہ رمشا، میری سب سے عزیز دوست۔ السلام علیکم باجی، فہد نے احترام سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، رمشا نے رسمی انداز اپنایا۔ گفتگو رائمہ اور فہد کے درمیان چلتی رہی۔ رمشا بس سن رہی تھی، زیادہ مداخلت نہیں کی۔ فہد نے 2-3 بار اس کی طرف دیکھ کر بات کی، جیسے چاہتا ہو کہ وہ بھی شامل ہو۔ باجی رائمہ کبھی کبھی بہت ضدی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی آپ سے سفارش لینی پڑے گی۔ رمشا نے مختصر سا مسکرائی، تو رائمہ ہی جانتی ہے کہ میں سفارش کرتی ہوں یا نہیں۔ رائمہ نے بات بدل دی، چلو لنچ آرڈر کر لیتے ہیں۔ کھانے کے دوران فہد بار بار کوشش کرتا رہا کہ رمشا کو گفتگو میں شامل کرے۔ باجی آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ جی، نکاح ہوا ہے، رخصتی باقی ہے۔ اچھا، مطلب ابھی 2 زندگیوں کے بیچ میں ہو؟ شاید، مگر میں خود کو مکمل محسوس کرتی ہوں۔ رائمہ نے ہنستے ہوئے کہا، فہد تم بے وجہ فلسفہ مت جھاڑو۔ رمشا نے فون پر وقت دیکھا، مجھے نکلنا ہے، کالج کا ایک اسائنمنٹ مکمل کرنا ہے۔ باجی کبھی کبھی ہم لوگ گپ شپ کر سکتے ہیں نا، جیسے بہن بھائی۔ رائمہ کے ساتھ جب بھی بیٹھوں میں وہیں ہوں گی، رمشا نے نرمی سے جواب دیا۔ رخصتی کے وقت فہد نے آہستہ سے کہا، آپ جیسی خواتین بہت کم ملتی ہیں جو وقار کے ساتھ بات کریں۔ رمشا نے نظر اٹھا کر دیکھا، بس وقار باقی رہنا چاہیے، باقی سب باتیں تو وقتی ہیں۔ گاڑی میں بیٹھتی رائمہ نے چھیڑا، فہد کو تم پسند آ گئی ہو شاید، بکواس مت کرو، ایسا کچھ نہیں کہا اس نے۔ وہ کوئی بھی ہو، میں احمد کی بیوی ہوں اور میرے لیے یہ کافی ہے۔
رائما نے شرارتی انداز میں کہا، مگر سچ ہی کہ تمہارا انداز واقعی متاثر کرتا ہے، بس دعا کرو کہ یہ خوشی قائم رہے۔ رمشا نے آسمان کی طرف دیکھا، اب امید ہے کہ کچھ بہتر ہوگا، اور اس وقت اس امید کا دیا دل میں پوری شدت سے جلنے لگا، مگر اس سے اندازہ ہی نہیں تھا کہ روشنی کے ساتھ ساتھ کچھ سائے بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، رمشا لائبریری میں اپنی اسائنمنٹ پر کام کر رہی تھی جب موبائل سائلنٹ پر تھر تھر آیا۔ اسکرین پر فہد کا نام چمک رہا تھا، اس نے فون اٹھایا نہیں، مگر چند لمحے بعد واٹس ایپ پر میسج آ گیا، باجی رائما پھر سے ناراض ہو گئی، بات کروا دیں پلیز، آپ ہی کچھ بولیں گی تو مان جائے گی۔ رمشا نے جواب نہ دیا، مگر اگلے دن پھر میسج آنے لگے، باجی میں واقعی ڈسٹرب ہوں، بس ایک بار رائما سے میری بات کروا دیں۔ اس نے تھوڑی دیر بعد مختصر سے جواب دیا، میں کوشش کروں گی مگر زیادہ رابطہ نہ کرے۔ فہد کا انداز پھر بھی غیر سنجیدہ نہیں تھا، اس نے ہر پیغام میں باجی کہہ کر مخاطب کیا، احترام برقرار رکھا، مگر رمشا کو ایک عجیب سا الجھاؤ محسوس ہوا۔ رائما سے جب ملاقات ہوئی تو رمشا نے بات چھڑی، تم دونوں کی بات کیوں نہیں بنتی؟ اس بار میں سنجیدہ ہوں، پر فہد اب وہ نہیں رہا، شک کرنے لگا ہے، ہر بات میں کچ کچ کرتا ہے، تو پھر چھوڑ دو۔ چھوڑ دینا آسان ہوتا تو تم سے مدد کیوں مانگتی؟ کچھ دن بعد فہد کا پھر سے میسج آیا، اس بار ذرا مختلف انداز میں، باجی ایک آخری بار فیس ٹو فیس بات کرنا چاہتا ہوں، آپ رائما کو لے آئیں، نہیں تو میں خودکشی کر لوں گا۔ رمشا نے فون سائٹ پر رکھ دیا، 2 گھنٹے تک کوئی جواب نہیں دیا، پھر رائما کا میسج آیا، اگر تم بھی چاہتی ہو کہ بات ختم ہو تو ایک آخری بار بات کر لو، میں ساتھ چلوں گی۔ اگلے دن وہ دونوں مال گئیں، رائما نے بہانہ کیا نئی ڈریس دیکھنی ہے، وہاں سے سیدھا وہ قریبی ریسٹورینٹ چلی گئی۔ فہد پہلے سے بیٹھا تھا، رمشا اور رائما میز پر آ کر بیٹھ گئیں۔ فہد کا انداز نرمی والا تھا، اس نے رائما سے معذرت کی، وعدے کی، اور کافی دیر بعد رائما تھوڑی نرم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ویٹر کھانے کے لیے آرڈر لے کر آیا، رمشا نے منع کیا مگر فہد کے اصرار پر رک گئی۔ لنچ آتے ہی رائما کے کپڑوں پر قورمہ گر گیا، وہ جلدی سے واش روم چلی گئی۔ اب میز پر فہد اور رمشا اکیلے رہ گئے تھے۔ باجی آپ کے شوہر کیسا برتاؤ کرتے ہیں؟ یہ تمہارا سوال نہیں، نہیں مطلب کہ آپ کی اتنی عزت کرتا ہوں، بس بات نکلی تو پوچھ لیا۔ فہد میں صرف ایک بات جانتی ہوں، اپنے شوہر سے متعلق کسی اور سے نہیں کرنی چاہیے۔ وہ مسکرایا، آپ واقعی منفرد خاتون ہیں۔ اسی لمحے رمشا کو کچھ عجیب سے محسوس ہوا، جیسے کوئی نظریں اسے گھور رہی ہیں۔ اس نے گردن موڑ کر دائیں جانب دیکھا تو سامنے ایک ٹیبل پر احمر بیٹھا تھا۔ احمر کی نگاہیں سیدھا رمشا پر جمی ہوئی تھی، چہرے پر ناگواری کی پرچھائیاں تھیں۔ رمشا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی یا ہاتھ سے اشارہ کرتی احمر اٹھا اور ریسٹورینٹ سے باہر نکل گیا۔ رائما جیسی واپس آئی، رمشا نے فوراً بیگ اٹھایا، چلو ابھی نکلنا ہے۔ کیا ہوا؟ بعد میں بتاؤں گی، بس نکلو یہاں سے۔ گاڑی میں رمشا خاموش بیٹھی تھی، گھر آ کر کمرے میں گئی، فون نکالا، احمر کا نمبر ڈھونڈا، پھر بند کر دیا، کال نہ کی۔ رمشا صبح سے تیار بیٹھی، نیلا دوپٹہ کاندھے پر ٹھیک سے جما رکھا تھا، نگاہیں دروازے پر ٹکی تھی۔ آج احمر کی ماں اور دادی نے رخصتی کا فیصلہ کیا تھا۔ کئی دنوں کے دباؤ کے بعد احمر نے خاموش ہاں کر دی تھی، مگر وہ ہاں کی مٹھاس رمشا نے محسوس نہیں کی۔ طیبہ نے آ کر آہستہ سے کہا، گاڑی آ گئی۔ رمشا نے ہلکے قدموں سے باہر قدم رکھا۔ احمر گاڑی کے پاس کھڑا تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ماں نے بیٹی کو گلے لگایا، خیریت سے رہنا بیٹا، ہر بات کا جواب نہ دینا، وقت کے ساتھ سب بدلتا ہے۔ احمر نے دروازہ کھولا، رمشا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سارا راستہ خاموشی کے دائرے میں لپٹا رہا، نہ احمر نے کوئی بات کی نہ رمشا نے۔ وہ جانتی تھی اسے وہاں لے جایا جا رہا ہے جہاں تعلق کا کوئی دروازہ کھلا نہیں، بس 4 دیواری کی دیواریں اونچی تھیں۔ گاڑی ایک چھوٹے سے فلیٹ کے باہر رکی، احمر نے چابی گھمائی، دروازہ کھولا۔ اندر فرش، خالی کچن، سادہ ایک بیڈ روم، چھوٹا سا لاؤنج۔ یہاں؟ رمشا کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، ہاں یہی میرا فلیٹ ہے اور اب تمہارا بھی۔ رمشا نے ارد گرد دیکھا، کوئی نوکرانی، کوئی سہولت، کچھ نہیں تھا۔ احمر نے مختصر کہا، یہاں تمہیں خود ہی سب کچھ سنبھالنا ہوگا۔ رمشا خاموش رہی۔ 2 دن بعد گاؤں سے ایک فون آیا، چھوٹے چچا کا بیٹا کوئی ضروری کاغذ لے کر آیا تھا۔ رمشا برآمدے میں کھڑی بات کر رہی تھی، کزن نے کچھ مزاحیہ انداز میں کہا، رمشا ہنس پڑی۔ اتنے میں احمد نے اندر سے آ کر سب کچھ دیکھا۔ کزن کے جانے کے بعد وہ رمشا کی طرف لپکا، یہ کیا تھا؟ ہنسی مذاق؟ ضروری کام تھا بس، چپ۔ احمد نے اس کا بازو زور سے پکڑا، یہ تمہارا شہر نہیں جہاں آزاد ہو، یہ میرا گھر ہے، اور یہاں تم کسی غیر مرد سے بات بھی نہیں کرو گی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، تمہارے کردار پر مجھے اب اعتبار نہیں رہا، بس تم خاموش رہو۔ رمشا نے پیچھے ہٹتے ہوئے آنکھیں جھکا لی۔ احمد کی آنکھوں میں وہی نفرت تھی جو ریسٹورینٹ میں تھی، بلکہ اب زیادہ شدید۔ اسی شام احمد نے اعلان کیا کہ کل ہم شہر جا رہے ہیں، امی کہہ رہی تھی کچھ دن گاؤں رک جاؤ، امی کو کہو اب یہ میرے حساب سے چلے گی اور مجھے تمہیں یہاں اکیلا چھوڑنے پر اعتبار نہیں۔ اگلے دن وہ دونوں شہر پہنچے۔ فلیٹ کا دروازہ بند ہوتے ہی احمد نے چابی جیب میں رکھ لی۔ جب میں باہر جاؤں دروازہ تالا ہوگا۔ مطلب میں قید ہوں؟ مطلب تم پر اعتبار نہیں رہا۔ رمشا نے آہستہ سے کہا، اگر تمہیں یقین ہی نہیں تو ساتھ لائے ہی کیوں؟ تمہیں وہاں چھوڑتا تو کسی اور کے ساتھ بات کرتے ہوئے پکڑا جاتا، کم از کم یہاں میری نظروں کے سامنے تو ہو۔
رمشا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ فلیٹ میں کوئی ٹی وی نہیں، کوئی نیٹ نہیں، موبائل احمد نے محدود کر دیا تھا۔ روزمرہ کا معمول سخت اور بے جان ہوتا گیا۔ احمد آتا، کھانا مانگتا، تانے دیتا، چپ چاپ سو جاتا اور صبح چلا جاتا۔ رمشا کو دن میں صرف کھڑکی سے باہر جھانکنے کی اجازت تھی۔ وہ چھت کے پار آسمان کو دیکھتی اور سوچتی کہ کیا یہی میری زندگی ہے۔ ایک دن وہ کچھ صاف کپڑے پہن کر بال کھولے باورچی خانے میں کھڑی تھی کہ احمد آ گیا۔ یہ کیا لباس ہے؟ کس کے لیے؟ میرے لیے؟ اپنے لیے؟ تمہارے جیسے لوگ اپنی خوبصورتی کا استعمال کرتے ہیں، تم خود کو کسی دکان کی شے مت سمجھو۔ کیا اب میری پسند پر بھی تمہارا حق ہے؟ حق؟ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں تمہاری حد یاد دلانا میرا فرض ہے۔ رمشا نے نظریں نیچی کر لیں۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا وہ ہر دن ایک نئی ذلت کے ساتھ گزارنے والی ہے، مگر اب اس نے لڑنا چھوڑ دیا تھا، صرف خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اسے بس یہ لگتا تھا کہ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ سننے والا صرف الزام سننا چاہتا ہے، سچ نہیں۔ رمشا کی صبح اب الارم کی نہیں، دروازے کی چابی کی آواز سے شروع ہوتی تھی۔ جیسے ہی تالا کھلتا وہ فوراً دوپٹے سے سر ڈھانپ کر کچن میں چلی جاتی۔ احمد کی آمد ایک سناٹا لے کر آتی جس میں الفاظ کم اور نظروں کی سختی زیادہ ہوتی تھی۔ ناشتہ بس بنا رہی ہوں۔ چائے کے ساتھ جب وہ پلیٹ رکھتی تو احمد کے ہاتھ میں موبائل ہوتا، مگر نظر رمشا کے چہرے پر ہوتی۔ تم آج بھی یہ جوڑا پہن رہی ہو؟ کل بھی یہی پہنا تھا۔ کل والا مختلف رنگ کا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، روز نیا کچھ پہننے کی ضرورت نہیں۔ کمرے میں رکھ کے چھوٹے سے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر جب رمشا بال سنوارتی تو وہ پیچھے سے آ کر آواز دیتا، یہ بناؤ سنگھار کس لیے؟ اپنے لیے۔ جھوٹ بولنا بند کرو۔ یہاں اور کون ہے؟ احمد فلیٹ سے جاتے ہوئے دروازے کو دوبارہ چیک کرتا، تالا لگا، چابی جیب میں، اور پھر آہستہ سے کہتا، یاد رکھو تمہیں دیکھنے والا کوئی نہ بھی ہو، میں ہر وقت جانتا ہوں کہ تم کیا کر رہی ہو۔ رمشا دوپہر کو کھڑکی سے جھانک کر بس سڑک پر چلتے لوگوں کو دیکھتی جنہیں شاید اپنی زندگیوں میں اتنی قید محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے پرانا موبائل کھولا جو احمد نے اس کے لیے رکھا تھا۔ اس میں صرف ایک سم تھی جس پر آؤٹ گوئنگ کالز بلاک تھی۔ تم صرف مجھ سے رابطہ رکھو اور کسی سے نہیں۔ میری ماں سے بھی نہیں؟ ماں سے بات کروں مگر میں سن رہا ہوں گا۔ احمد کے سوال معمولی باتوں پر بھی شک سے بھرے ہوتے۔ تم نے اتنی دیر کھڑکی کیوں کھول رکھی تھی؟ کیا تم نے نیچے کسی مرد کو دیکھا جو کل بیل بجا کر گیا تھا؟ وہ کون تھا؟ ایک دن جب وہ کپڑے دھو رہی تھی احمد گھر آ گیا۔ اسے پسینے میں شرابور دیکھ کر رک گیا۔ رمشا کو لگا شاید وہ کچھ نرم بات کرے گا، مگر اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ اتنی دیر سے باہر کیوں ہوں؟ تمہیں پتا ہے دوپہر کو لوگ کھڑکی کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں صرف صحن صاف کر رہی تھی، مطلب اپنی موجودگی کا اعلان کر رہی تھی۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ نہیں، اور اب یہ بحث بند کرو۔ رمشا نے پلٹ کر صرف اتنا کہا، تو پھر ساتھ کیوں رکھا ہے؟ احمد نے کچھ نہیں کہا، صرف اس کی کلائی پکڑ کر اندر لے گیا۔ اس رات بھی جیسے پچھلی کئی راتوں کی طرح رمشا کے جسم کو اس کی مرضی کے بغیر چھوا گیا، مگر اب وہ احتجاج نہیں کرتی تھی، صرف چھت کی طرف دیکھتی تھی اور وقت گرنے لگتی تھی۔ بس کرو احمد، بس۔ احمد، اب تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ جب تم دوسروں سے مسکرا کر بات کرتی تھی تب یاد نہیں آیا؟ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، میں تمہیں غلط مان چکا ہوں، بس فرق یہ ہے کہ اب تمہیں میرے زیر اختیار رہنا ہے۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، رمشا کے چہرے پر آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے، مگر اس نے سسکی تک نہ لی۔ وہ اب روٹین کا حصہ بن چکی تھی۔ اگلی صبح جب وہ ناشتہ لے کر آئی تو ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ چینی کم ہے، معاف کرنا، دوبارہ بناتی ہوں۔ اب معافی کا کیا فائدہ؟ تمہارے جیسے لوگوں کے لیے تو شرمندگی صرف ایک لفظ ہوتا ہے۔ رمشا نے پلیٹ میز پر رکھی اور پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے کاندھے جھکے ہوئے تھے، باہر بارش ہو رہی تھی، مگر اندر رمشا کا دل اتنا خشک تھا کہ کوئی جذبہ نہیں پلتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو فون کیا، امی آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم سناؤ؟ بس سب خیر ہے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ آواز تھکی تھکی لگ رہی ہے۔ بس نیند پوری نہیں ہو رہی، کام بھی تھوڑا زیادہ ہے۔ ماں نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، بیٹا زندگی میں اگر کوئی بات دل پر بوجھ بن جائے تو بانٹ لینی چاہیے۔ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی امی، آپ کا دل دکھے گا۔ تو کیا تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ اب دکھ سے بھی انسیت ہو گئی ہے۔ احمد شام کو واپس آیا، رمشا کے چہرے پر خاموشی تھی، اس کے قدموں میں بیزاری۔ تم دن بھر کیا کرتی ہو؟ جو کام ہوتا ہے وہی۔ کتابیں پڑھتی ہوگی، خواب دیکھتی ہوگی۔ خواب اب نہیں آتے۔ تمہیں پتا ہے نا میں تمہیں کیوں ساتھ لایا تھا؟ کیونکہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تھا، اور آج بھی نہیں ہے۔ تو مجھے واپس بھیج دو تاکہ تم اور آزاد ہو جاؤ۔ کبھی نہیں۔ اس رات بھی وہ بغیر کسی سوال کے اس کے قریب آیا۔ رمشا نے خود کو بالکل بے جان چھوڑ دیا، جیسے جسم اس کا ہو مگر روح نہیں، اور روح اب کہیں دور کسی بند دروازے کے پیچھے کسی صدا کے انتظار میں چھپی بیٹھی ہو۔ گاؤں کی ہوا میں نمی تھی اور رمشا کی سانسیں بھاری۔ پچھلے کچھ دنوں سے جسم تھکا تھکا رہتا تھا، طبیعت سست اور چکر بار بار آتے تھے۔ رمشا گاؤں رہنے آئی ہوئی تھی۔ چچی نے ایک دن کان میں کہا، بیٹا تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، ایک بار چیک اپ کروا لو۔ رمشا نے نظریں جھکا لیں، شاید کمزوری ہے۔ چچی نے ماں کو بتایا، سمیرا لگتا ہے رمشا ماں بننے والی ہے، تمہیں خود اسپتال لے جانا چاہیے۔ گاؤں کے کلینک میں معمولی ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر نے تصدیق کر دی کہ مبارک ہو، یہ امید سے ہیں۔ رمشا نے چپ چاپ سر جھکا لیا، کسی خوشی کا احساس نہیں تھا، بس دل میں ایک لرزش سی تھی۔ ماں نے باہر آ کر رمشا کا ہاتھ پکڑا، بیٹا
कुछ दिन और यहीं रुक जाओ, अम्मी वो मुझे वापस ले जाएगा। इस बार नहीं, अब तुम अकेली नहीं हो। शाम तक ये खबर हवेली में फैल गई। दादा जान, दादी जान, चचा, फूफो सब ने मुबारकबादें दी, मगर रमशा का चेहरा किसी रद्द अमल से खाली था। अगले दिन अहमद शहर से गांव पहुंचा। माँ ने उसे बुलाया बच्चे की खबर सुनाने के लिए। बेटा, रमशा माँ बनने वाली है। अहमद ने एक लम्हा खामोशी के बाद होंठ भींच लिए। अच्छा है, अब इसे कुछ दिन यहीं रहने दो, माँ के पास रहना बेहतर होता है। ठीक है। उसी रात माँ ने महसूस किया अहमद का लहजा सर्द है। उसने जब रमशा के चेहरे पर वीरानी देखी तो दिल में कुछ चुप सा गया। वो रात के वक्त रमशा के कमरे में आई। दरवाजा खुला था और रमशा खिड़की के पास बैठी थी। बेटा, सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। नहीं, तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। रमशा ने नजरें चुराई। कुछ नहीं, बस थकन है। क्या अहमद ठीक से पेश आता है? सवाल इतना नर्म था मगर रमशा के दिल की दीवार तोड़ गया। वो लम्हे भर को चुप रही, फिर आहिस्ता से बोली, अम्मी आप अगर बर्दाश्त कर सकें तो मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ। माँ ने हाथ थाम लिया। कहो, आज कुछ भी नहीं छुपाना। रमशा ने सब बता दिया। कैद जैसा फ्लैट, बंद ताले, मोबाइल पर पाबंदी, बेजा इल्जामात, रातों की खामोश बेहिसी और वो सच जो छुपाती आई थी, सब कुछ। माँ सुनती रही, एक भी सवाल नहीं किया। बस उसके बाद खड़ी होकर सीधी अहमद के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा धड़ाक से खोला। अहमद बेड पर बैठा था। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? अम्मी, आपको उससे कुछ कहना था। चुप रहो, आज तुम सिर्फ सुनोगे। अहमद खामोश हो गया। तुमने एक इज्जतदार लड़की को कैद रखा, उस पर शक किया, उसे मारा, जिस्मानी और ज़हनी असियत दी। अम्मी, आपने किसकी सुनी? रमशा की। वो सब कुछ गलत दिखाती है। एक जोरदार थप्पड़ कमरे की खामोशी को चीरता हुआ अहमद के चेहरे पर पड़ा। माँ की आंखों में वो गुस्सा था जो बरसों दबे जहर की तरह अब उबल पड़ा। अब एक लफ्ज मत कहना, तुम मेरे बेटे नहीं हो। अगर एक औरत के साथ ये सब करके जीते रहे। रमशा दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये ख्वाब है या हकीकत। माँ ने कहा, अब तुम अपने कमरे में चले जाओ, रमशा अलग रहेगी। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तुम्हें तलाक देनी होगी। अम्मी, नहीं, ऐसा मत करें। बस अब मैं फैसला कर चुकी हूँ और ये फैसला तुम्हारे बाप को भी बताया जाएगा। अहमद सर झुकाए कमरे से निकल गया। रमशा भी दरवाजे के पास खड़ी थी। माँ ने आकर उसे गले लगा लिया। बेटा, अब तुम अकेली नहीं हो, अब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। रमशा के आंसू उसके दुपट्टे में जज्ब होते रहे, जैसे बरसों की खामोशी आज लफ्जों में ढल गई हो। शहर की मसरूफ शॉपिंग मॉल के कैफे में बैठा अहमद एक रिपोर्ट पढ़ने में मसरूफ था। सामने लाउड स्पीकर से हल्की सी मौसीकी चल रही थी। उसकी तवज्जो तब भटकी जब सामने से गुजरते एक लड़के ने करीब आकर रुककर उसे सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, पहचाना? अहमद ने चौंक कर देखा। तुम? जी फहद, रायमा वाला। अहमद की आंखों में सर्द मोहरी आई, नजरें नीची करनी। हाँ, पहचाना है। एक मिनट बैठ सकता हूँ? फहद ने आहिस्ता से पूछा। क्यों? बस एक बात करनी है। अहमद ने इजाजत दिए बगैर नजरें हटा ली। फहद सामने कुर्सी पर बैठ गया। देखें, शायद आपको लगता है कि मेरा और रमशा बाजी का कोई ताल्लुक है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। अहमद ने कोई जवाब ना दिया। हम जब मिले थे वो सिर्फ रायमा की वजह से, और वो भी आपके निकाह के बाद। उन्होंने कभी मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं की जो गलत हो। वो तो हर वक्त मुझे कहती थी कि अपनी हद में रहो। तो रेस्टोरेंट में तुम्हारा यूं वहां बैठना? अहमद की आवाज सर थी। मैं उस दिन बस बात करना चाहता था, रायमा से सुलह की कोशिश। आप आए तो मैं डर गया, मैं भागा क्योंकि मुझे अंदाजा था कि आप कुछ और समझेंगे। अहमद के चेहरे पर उलझन थी, एक लहर सी आई थी। आप यकीन करें या ना करें, रमशा जैसी लड़की के बारे में अगर कोई गलत सोचे तो वो खुद गिरता है। मुझे अफसोस है आपके दिल में गलत फहमी पैदा हुई। फहद ने उठते हुए कहा। बस इतना ही कहना था, आपकी मर्जी, माने या ना माने। अहमद कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। फहद के अल्फाज गूंजने लगे। रमशा के आंसू, वो खामोशी, वो मुजाहमत जो वो कभी ना करती, वो नजरों में छुपा सवाल, क्या ये सब वाकई झूठ था? क्या उसने बस शक की बुनियाद पर सब कुछ बर्बाद कर दिया? घर पहुंचकर माँ ने दरवाजा खोला। चेहरा देखते ही चौंकी। क्या हुआ है? अम्मी, बात करनी है। माँ ने खामोशी से अंदर आने दिया। कमरे में पहुंचकर अहमद ने 2 कदम के फासले पर रुकते हुए कहा, मैं गलत था। मैंने जो रमशा के साथ किया वो इंसानियत से गिरी हुई हरकत थी। माँ खामोश रही। मुझे यकीन था कि वो झूठ बोल रही है, मगर आज सब बदल गया। तू क्या चाहता है? माँ की आवाज़ में अभी भी सख्ती थी। माफ़ करना चाहता हूँ, या कम से कम माफ़ी मांगना। तो जा, उससे जाके मांग। वो नहीं सुनेगी तो यही सज़ा है, फिर भी कोशिश तो कर, शायद उसका दिल तेरे लिए बड़ा निकले। अगली रात वो काफ़ी देर बाद रमशा के कमरे के दरवाजे के पास आया। अंदर अंधेरा था मगर दरवाज़ा बंद नहीं था। हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी। रमशा नींद में थी, चेहरा थका हुआ, आंखों के गिर्द हल्के गहरे साए। अहमद ने आहिस्ता सा कदम रखा, फर्श पर बैठ गया। कुछ देर चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे बरसों बाद किसी किताब का सफ़ा दोबारा खुला हो। फिर आहिस्ता से उसके करीब हुआ, सर झुकाकर कहा, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ रमशा, और तुम बहुत बड़ी औरत हो।
میں تمہیں نہیں سمجھ پایا۔ رمشا کی پلکیں ہلکی ہی نہیں، آنکھیں کھل گئیں۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی۔ کیا کر رہے ہو؟ احمد نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے ایک بار بس معاف کر دو۔ تمہیں لگتا ہے اتنی آسانی سے سب بھول جاؤں؟ نہیں، لیکن تم سے زیادہ کسی کا حق نہیں مجھے جھکانے کا۔ میں ایک بار بھی نہیں روئی تمہارے سامنے، کیونکہ میں جانتی تھی تم سنو گے نہیں۔ اور اب کیا بدلا ہے؟ میں خود بدل گیا ہوں۔ رمشا نے تھوڑی دیر اسے تکا، پھر آہستہ سے سر جھکا لیا۔ مجھے تم پر اعتبار نہیں، بس ایک موقع دے دو، صرف ایک۔ احمد خاموشی سے اس کے قدموں کے پاس بیٹھا رہا۔ رمشا کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں مگر آنسو بہنے لگے۔ چند لمحے بعد اس نے سر اٹھایا اور آہستہ سے کہا، احمد اگر تم سچے ہو تو وقت خود گواہی دے گا۔ ابھی کچھ مت کہو، بس بیٹھے رہو۔ احمد نے خاموشی سے سر ہلایا۔ رمشا نے اپنی ہتھیلی آنکھوں پر رکھ لی اور پہلی بار دل سے دعا مانگی۔ جو پلٹ آیا وہ اب دوبارہ نہ پلٹے۔ صبح کے وقت حویلی میں ہلچل تھی۔ چچی، پھپھو اور دادی سب ہسپتال جانے کی تیاری میں تھی۔ ماں نے سفید دوپٹہ سر پر لیا، صدقے کے چند پیسے ہاتھ میں لیے اور دعا مانگی، یا اللہ میری بیٹی کے لیے آسانی کر دینا۔ کمرے کے دروازے کے قریب کھڑا احمد خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار ماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور آگے بڑھ کر دادی کو تھمایا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ساتھ ہوں۔ رمشا کی چیخیں باہر راہداری میں گونج رہی تھیں۔ احمد ہر چیخ پر جیسے ایک قدم پیچھے ہٹتا، اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا، جیسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ پھر نرس آئی، مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ ماں نے سجدہ کیا۔ دادی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ احمد نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا۔ دیکھ سکتا ہوں؟ جی، وہ ہوش میں ہے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو رمشا کی آنکھیں بند تھیں، مگر جب قدموں کی آہٹ سنی تو آہستہ سے پلکیں اٹھائیں۔ کمزور مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے برسوں کی تھکن بھی چھپی ہوئی تھی۔ کیسا ہے؟ تم دونوں خیریت سے ہو؟ یہی کافی ہے۔ رمشا نے آہستہ سے کہا، اس کا نام کیا رکھیں گے؟ میں چاہتا ہوں تم رکھو۔ زید۔ احمد نے بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا۔ زید۔ اس کے لہجے میں وہ نرمی تھی جو رمشا نے کبھی اس کی آواز میں نہیں سنی تھی۔ اگلے دن وہ نرسنگ روم میں داخل ہوا۔ رمشا بیڈ پر بیٹھی زید کو دودھ پلا رہی تھی۔ احمد نے پیچھے ہو کر کہا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر الفاظ نہیں مل رہے۔ خاموشی ہی کافی ہے کبھی۔ نہیں، اس بار بولنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں عزت نہیں دی مگر اب اپنی عزت تمہارے قدموں پر رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سب وقت دکھائے گا احمد، مجھے لفظوں سے زیادہ عمل چاہیے۔ میں چاہتا ہوں ہم گاؤں لوٹ کر سب کے ساتھ نئے سرے سے شروعات کریں۔ کیا تم واقعی بدل چکے ہو؟ زید کی شکل میں میرا دوسرا جنم ہوا ہے رمشا۔ میں اب وہی شخص نہیں رہا جو تمہیں قید کرتا تھا۔ اب تمہارے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرتا ہوں۔ چند دن بعد جب وہ واپس حویلی لوٹے تو دادی نے زید کو گود میں لے کر آہستہ سے کہا، یہ بچہ صرف تم دونوں کی زندگی نہیں، ہمارا پورا خاندان جوڑنے آیا ہے۔ چچا نے کاندھے پر ہاتھ رکھا، اب کوئی دوری نہیں، جو ہوا اسے ختم سمجھو۔ احمد نے رمشا کی طرف دیکھا۔ وہ صحن میں زید کو دھوپ دکھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو برسوں سے مفقود تھا۔ شام کو دالان میں سب خاندان بیٹھا تھا۔ احمد نے کہا، میں نے گاؤں میں ایک چھوٹا تعلیمی مرکز بنانے کا ارادہ کیا ہے، صرف لڑکیوں کے لیے۔ رمشا نے چونک کر دیکھا۔ سچ؟ ہاں، میں چاہتا ہوں یہاں کی ہر رمشا خوددار ہو، مضبوط ہو اور علم والی ہو۔ چچی بولی، یہ بات اگر احمد کچھ سال پہلے کہتا تو ہم حیران ہوتے، اب فخر ہوتا ہے۔ رمشا نے پہلی بار زید کو گود سے اٹھا کر احمد کو پکڑایا۔ اب تمہیں اسے وہ سب دینا ہے جو ہم کھو چکے تھے۔ احمد نے آہستہ سے زید کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں تم دونوں کو وہ زندگی دوں گا جس میں خوف نہیں ہوگا۔ اس رات رمشا چھت پر بیٹھی چاند کو تک رہی تھی۔ احمد آہستہ سے پاس آیا۔ پہلی بار تمہیں چپ بیٹھا دیکھ کر اچھا لگا۔ اب چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، دل مطمئن ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ بس یاد رکھنا، عزت محبت سے زیادہ ضروری ہے، اور تم میری زندگی کا وہ سبق ہو جسے پڑھنے کے بعد میں سنبھل پایا ہوں۔ رمشا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہم نئے سرے سے شروع کر رہے ہیں احمد، ایک ایسا رشتہ جو اس بار صرف محبت سے نہیں، شعور سے جڑا ہوگا۔ نیچے زید کی ہلکی سی آواز آئی۔ دونوں مسکرا کر نیچے اترے۔ ایک نئی صبح، ایک نیا آغاز اور ایک سچا رشتہ جو تکلیفوں سے گزر کر سچائی کی منزل پر آ چکا تھا۔